يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل في مقام آخر في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين التوابون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، آپ میں سے اکثر حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ توبہ کی پکار ہے، اور جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی. اور جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے نمبر پر تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ ہے کیا چیز، یعنی توبہ کے کیا معنی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کی اہمیت اور توبہ کی فضیلت وہ کیا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری کیا کوتاہیاں اور کیا غلطیاں ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر جن سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیوں توبہ کرنی ہے، ہمیں توبہ کا لیکچر کیوں دیا جا رہا ہے، کون سی غلطیاں ہیں ہماری جن سے ہم نے لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے. اور پھر آخر میں اور چوتھا نمبر جو ہے وہ ہوگا کہ اب ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، ہم کیا کریں تو ہماری توبہ درست ہے. تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ توبہ کیا ہے. اس کے ضمن میں 2 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے. تابا یتوب اور با یبو. جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ فرقان کی، الا من تابا، وہاں پر یہی لفظ استعمال ہوا، تابا یتوب اور وباؤ بغضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کا شکار ہو کر یا اللہ کے غضب میں. تو اس کا معنی ہوا لغوی، جو ڈکشنری میں ہوتا ہے لغو، لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا یا واپس ہونا. اسی اعتبار سے توبہ کا معنی بھی ہوگا لوٹنا، رجوع کرنا، واپس ہونا، اپنی پہلی پوزیشن پہ آ جانا. یہ تو ہوگی اس کے لغوی معنی. اب اصطلاحی معنی یعنی اسلام میں توبہ سے کیا مراد ہے. اس میں بنیادی طور پر جو 3-4 نکات ہیں ان کو انسان ذہن میں رکھ لے تو ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو شرط ہے توبہ کی وہ یہ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے اس پہ اس کو شدید قسم کی ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق سماوات والارض ہے اس کے حکم کو توڑا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کی قائم کردہ حد جو ہے اسے میں نے ٹرانسگریس کیا ہے، اس کو پھلانگنے کی کوشش کی ہے.
اس اعتبار سے اب مجھے جو ہے اللہ کے ہاں اتنی بڑی ذات کی جب میں نے حکم عدولی کی، اب ندامت جو ہے وہ پہلے نمبر پر انسان کو ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آئے گی وہ یہ کہ اَيُقْلِعَ لِلْمَعْصِيَةِ، فوراً اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے اس گناہ کو۔ پہلے نمبر پہ اس کو شدید قسم کی ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو، اس کے بعد اس گناہ کو فوراً ترک کر دے جو گناہ کر رہا تھا اب میں نہیں کروں گا، اس کو بالفعل چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ کہ ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، وہ پختہ عزم کرے، عزم مصمم کرے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اب یہ تو تھی تین شرائط جب معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کی کسی حد کو میں نے توڑا، اللہ نے حکم دیا نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اسی طرح جو ہے سو عام چلتا جائے گا معاملہ جو اللہ کی حدود ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہو۔ تو یہ تین شرائط، سب سے پہلے اس کو ندامت ہو، اس گناہ کو ترک کر دے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر یہ عزم کرے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اور اگر معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہو تو پہلی تین شرائط تو وہی رہے گی توبہ کی، لیکن چوتھی شرط ایک اس میں ایڈ ہوگی یہاں پر، وہ کیا کہ جس بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کا کوئی مال کھایا ہے، کوئی غیبت کی ہے، اب معاملہ اللہ اور بندے کا نہیں بلکہ ایک بندہ بھی اس میں انوالو ہو گیا، شامل ہو گیا۔ تو اب توبہ کی جو چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ اس بندے کی جو ہم نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو اس کا مال کھایا ہے، اب اس کو جو ہے پورا کیا جائے۔ اگر وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے، پھر بھی نہیں تو اللہ کے ہاں جو ہے توبہ استغفار کیا جائے یا انفاق کیا جائے جتنی زیادتی کسی کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ تو ہوئے توبہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کہ توبہ کیا ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس کو سمجھا۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے کہ توبہ کی اہمیت اور فضیلت یہ کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا ہے، کل بنی آدم خطاؤون، تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، پھر آگے فرمایا غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں، معصیت کا ارتکاب تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، مگر ان میں سے بہتر وہ ہیں جو لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وخیر الخطائین، بہتر ہیں خطا کرنے والوں میں سے وہ التوابون، جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے پہلے بیان کی کہ ندامت ہو، بالفعل اس گناہ کو ترک کیا جائے اور عزم کیا جائے کہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا وہ معاملہ اس کے ساتھ پورا کیا جائے، اس کو ریکور کیا جائے۔ اب اس کے ضمن میں جو ہے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت ما ترجمہ مسلسل کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے سے یہ بات گزرتی ہوگی، اور انتہائی اہم واقعہ ہے اس کو، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس اعتبار سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ اس کا تذکرہ جو ہے گاہے بگاہے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ ہے 2 کردار ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا 7 مقامات پر۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، جد امجد، تمام مخلوقات جو ہیں ان کے، تمام انسان جو ہیں ان کے باپ، اور دوسرا کردار جو ہے وہ شیطان کا ساتھ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو، اما حوا جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا، بنایا، تو پھر ایک حد لگا دی، حد قائم کر دی۔ اس سے پہلے کا واقعہ وہ تفصیل کا ہے کہ جب بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر
سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو ان کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وکان من الکافرین، تھا وہ منکروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، اس نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ اب یہ جو اللہ کا حکم نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو تعظیم ان کی کرنے کا جو جھکنا ایک تھا ان کے سامنے، وہاں پر یہ نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ راندہ درگاہ ہوا، جب وہ ذلیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو اب اس کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک وہ دشمنی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، ایک عداوت کا آغاز ہوا کہ یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوائی اٹھانی پڑی، جو میری اصل کمزوری تھی، ڈومینیشن، میں چاہتا تھا کہ میں بڑا نظر آؤں عبادت میں بھی، ہر شے میں، تو اب مجھے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو تکبر اس نے کیا اس کے الفاظ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی وہاں پر کہ انا خیر من، میں ان سے بہت بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور وہ بہرحال بہتر ہے مٹی سے، مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کوئی موازنہ ہے اللہ تعالیٰ؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بتانے کی جسٹیفیکیشن، اب ایک گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ توجیحات جو ہے، مختلف انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ پیش کر رہا ہے۔ اب اصل معاملے کی طرف آئیے۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہیں کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ جنت سے، اور لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا تم دونوں، وگرنہ جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے ان کو انٹریپ کیا، چال میں لایا ان کو، کیا کہا؟ چونکہ وہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، ان کو اگر یہ کہتا کہ ایسا نہ کرو، یہ جو ہے نیکی کا کام چھوڑ دو، تو شاید اس کو وہاں پہ ناکامی ہوتی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات نہ مانتے۔ اس نے اور انداز سے جو ہے چال چلی اور ان کو جو ہے اپنی چال میں لایا، ٹریپ میں لایا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے منع کیا ہے یہ اس درخت کے قریب جانے سے، اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یہ کہ کہیں تم دونوں جو ہے فرشتوں میں سے نہ ہو جانا یا ہمیشہ ہمیش رہنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب ایک جو نیک بندہ ہے، اللہ کی جو ہے وہ قریب عبادت میں بڑھنے چڑھنے والا بندہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ دو چیزیں کو وہ چاہتا ہے، ایک کہ وہ اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرے، فرشتوں سے زیادہ بندگی شاید ہی کوئی کرتا ہو، کیونکہ وہ ہے ہی اس کام کے لیے، وہ خالص بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کے اندر وہ معصیت کا مادہ جو ہے وہ رکھا ہی نہیں گیا، خالص ہر وقت جو ہے وہ دوام کے ساتھ بندگی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، یعنی تم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے، ہمیشہ ہمیش رہنے والے نہ ہو جاؤ، اور دوسری شے، ایک تو بندگی خالص ہو اور دوسرا اس بندگی میں دوام پایا جائے، ہمیشگی پائی جائے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے، ہاں یہ تو آگے پھر بڑی وضاحت آتی ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھانے لگا میں بڑا تمہارے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، بہتری چاہ رہا ہوں تمہارے لیے، ہمیشگی آ جائے گی تو دوام ملے گا، مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، اس سے بھی زیادہ بلند مقام ملے گا، یہ درخت کو چکھ لو بس، یہ اصل امتحان تمہارا، اس لیے تمہیں اس سے روکا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے اس نے چال میں لے آیا، ٹریپ میں لے آیا، انہوں نے جو ہے اس کا وہ پھل کھا لیا، اس کو چکھ لیا، کہ قریب چلے گئے۔ ان سے بھی غلطی ہوئی، اور اس کا تذکرہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں ہوتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، ایک اور انداز سے واقعے کو پھر ایک اور انداز سے لایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں غلطی کرنے والوں میں فرق کیا ہے، کہاں سے بہت بڑا فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ان سے ایک کوتاہی ہوئی، اللہ کی جو ہے وہ معصیت کا ارتکاب ہو گیا، وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ نے منع کیا تھا، شیطان نے پھسلا دیا، قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان دونوں کو